آپ کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں یہ باتیں آج اس طرح کیمرے کے سامنے کیوں کر رہا ہوں۔ میں دراصل بہت سارے لوگوں کو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب لوگوں کو گواہ کر رہا ہوں۔ ہم سب کو اپنے رب پر بہت مان ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ میں اپنا گمان نہیں، میں اپنا یقین لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اگر اس نے ہماری دعائیں نہیں ماننی تو پھر وہ دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ دعا کی توفیق ہی اس کو دیتا ہے جس کی اس نے ماننی ہوتی ہے۔ تو میں ایسے بہت سارے گواہ بنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اپنے رب پر بہت مان ہے، مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اس بندی کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چن لے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ اس وقت جس اسٹرگل سے، جس آزمائش سے گزر رہی ہیں، سب سے پہلے تو اس کی پوری ذمہ داری آپ خود لیجئے۔ یوں سمجھ لیں زندگی کے اس امتحان کو ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے، تو اس زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا امتحان بھی ہم خود سلیکٹ کر کے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نے ہمیں سمجھایا ہو کہ میری بندی دیکھ، اس کے پیپرز بہت مشکل ہیں، اس کی آزمائشیں سخت ہیں، لیکن ہماری نظر اس ریوارڈ پر تھی جو اس سخت امتحان کے بعد ہمیں ملنا تھا۔ ہم ان تکلیفوں سے آگاہ تو تھے، لیکن ہم اس بلند مقام کو دیکھ رہے تھے جو ان آزمائشوں کے بعد ہمیں ملنے والا تھا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، میں نے ایئر فورس میں جانا ہے۔ وہ ایک انتہائی مشکل امتحان اپنے لیے چن رہا ہے۔ اس کے ماں باپ ہو سکتا ہے اسے سمجھائیں کہ دیکھیے اس کا ریوارڈ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس میں آنے والی جو ایکسرسائزز ہیں، اس کے اندر جو آنے والی آزمائشیں ہیں وہ بہت سخت ہیں، تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن وہ بچہ ایئر فورس کے بعد، آرمی جوائن کرنے کے بعد جو ریوارڈ ہیں اس کی طرف اس کی نظر تھی۔ تو اب اگر اس بچے نے اس امتحان کو سلیکٹ کر لیا، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل میرے لیے اسائنمنٹس تھیں؟ اور اسی امتحان کے مطابق ایک انسان کا تھریش ہولڈ سیٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ ایئر فورس میں ہی جانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو وہ صلاحیتیں بھی دی گئیں، اس کی نظر 6x6 کر دی جائے گی، اس کو اور جسمانی صلاحیتیں، دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور بہت کچھ دے کر اس کو بھیجا جائے گا تاکہ ان امتحانوں کو اچھی طرح سے فیس کرنے کے قابل ہو۔ اسی لیے ان کا تھریش ہولڈ بھی مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی بہت نارمل اور بہت اچھی لائف گزار رہے ہوں گے۔ آپ کو دیکھ کر یہ ضرور خیال آتا ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے وہ امتحان نہیں جو میرے لیے ہے۔ ایسا ہی ہے، ان کا تھریش ہولڈ اور آپ کی تھریش ہولڈ میں بہت فرق ہے۔ امتحان میں ہر کوئی ہے، مگر اپنے اپنے ان شعبوں میں ہر ایک کا تھریش ہولڈ مختلف رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو تھریش ہولڈ آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس الٹیمیٹ ایک بہت اہم سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ وائی می، میں ہی کیوں؟ یہ آپ نے جو اپنے لیے جو امتحان چنا تھا یہ اس کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے۔ جو ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملنے والا، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیں، ایک سوال کریں اپنے آپ سے ضرور۔ اس سوال میں آپ کی ساری سٹرگل، آپ کا پورا لاہ عمل، پوری سٹریٹجی چھپی ہوئی ہے۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اگر خدا مجھے دوبارہ ایک نئی زندگی دے، اور نئی زندگی دینے سے پہلے اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ اب آپ کو کیسی زندگی چاہیے، تو بتائیں آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا جواب ہے۔ کیا آپ خدا کو یہ کہنے کی ڈیرنگ کر سکتی ہیں کہ اے میرے خدا، مجھے وہی زندگی دے جو میں گزار کے آئی، مجھے یہی زندگی ایز اٹ از، انہی لوگوں کے ساتھ، انہی جیسے اپنے رشتوں ناتوں کے ساتھ، انہی دوستوں کے ساتھ، انہی حالات و واقعات اور انہی آزمائشوں کے ساتھ دے، تاکہ میں پھر اسی امتحان سے گزروں اور اس مقام، اس ریوارڈ تک پہنچ سکوں جو تو نے میرے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اس جواب تک پہنچنا ہی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کی اسائنمنٹ ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں آنے والے مشکل لوگ، مشکل مرحلے اور بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری آزمائشیں، یہی وہ پیپرز ہیں
جن کو حل کر کے ہم اس بلند مقام تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیں، صبر شکر کی ہی ابتدائی شکل ہے۔ صبر جب اپنی ذات میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو شکر بن جاتا ہے۔ شکر کی اس ڈیفینیشن تک پہنچنا ہی زندگی کی اسائنمنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے رب کے اس فیصلے پر راضی ہیں اور کنونسڈ ہیں، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ راضی تو آپ اپنے ایمان کی وجہ سے ہو جائیں گی، لیکن کنونس کیسے ہوں گی؟ جب تک آپ اپنے رب کی اس آزمائش میں چھپے خیر کو، اس کے کرم کو جب تک جان نہیں پائیں گی، تب تک آپ اس شکر کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ آپ کو اس آزمائش کو بیئر کرنا، جھیلنا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ جن جن چیزوں کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں چھپے خیر کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا، تو سمجھ لیجئے آپ کا شکر مکمل ہو گیا، اور آپ اپنے لیے پھر وہی زندگی چاہیں گی جو آپ اس وقت گزار رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آپ کے لیے خصوصاً بہت مشکل جواب ہے اس کا، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا، آپ کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں ملنے والی ہر کمی کو، ہر آزمائش کو دیکھیں، اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے کرم کو، اللہ کے اس دیے جانے والے مرتبے کو تلاش کریں۔ وہ جس دن آپ کے اوپر کھل گیا، تب کوئی گلا نہیں رہے گا، تب کوئی آزمائش نہیں رہے گی، کیونکہ آپ اس کے پیچھے ملنے والے اس ریوارڈ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ آپ کی یہ اسائنمنٹ کہ آپ اپنے لیے اگر ایسی ہی زندگی ایز اٹ از چاہتی ہیں، تو پھر سمجھیے آپ کا وہ سائیکل مکمل ہو گیا، اور آپ اللہ سے راضی ہو گئیں، اور جو اللہ سے راضی ہو گیا، یوں سمجھ لیں اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں آخری بات، ہم نے سمجھ لیا، سب کچھ فیس کر لیا، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ امتحان ہمارا اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہم اس آزمائشوں کے پیچھے کرم کو بھی سمجھ گئے، تو اب کیا کریں؟ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، اپنے یقین کو جانے دیں؟ نہیں، ہمارا واسطہ جس خدا سے ہے، جس اللہ سے ہے، وہ کسی قیمت پر اپنے بندے کو نا امید نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ ہر لمحے پر یہ یقین دلاتا ہے کہ کچھ بھی کر جانا، کبھی بھی نا امید مت ہونا، اپنے یقین کو اپنے خدا پر کبھی ٹوٹنے مت دیں۔ ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد اب آپ کا یقین ہے جو آپ کو کھڑا کرے گا۔ آپ کو اپنے رب پر اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں کسی بھی قیمت پر چاہتا ہے کہ آپ مایوس مت ہوں، اور وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کا رب آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر ضابطے قانون کو توڑ کر وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اپنے ہر یقین کو، اپنی ہر امید کو زندہ رکھیں، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارا خدا بے بس نہیں، وہ مجبور نہیں۔ ہمیں اپنے خدا کو یہ نہیں کہنا کہ میری آزمائشیں بہت بڑی ہیں، ہمیں اپنی آزمائشوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے۔ اور یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں، یہ ہماری برتی ہوئی، ہماری مشاہدہ کی ہوئی، ہماری آبزرویشن کی بات ہے کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں آج تک بہت بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، تو کیا وہ آج نہیں کرے گا؟ کیا ہم اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے اپنے لیے زندگی نہ مانگے؟ کیوں نہیں؟ اس نے پہلے بھی معجزے کر کے دکھائے تھے، آج بھی وہ معجزہ دکھانے کو تیار ہے۔ اس حد تک اپنے رب پر مجھے کامل یقین ہے کہ وہ اگر مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو آج کیوں نہیں کرے گا؟ صرف یہی فرق ہے نا کہ جس نے مردوں کو زندہ کیا تھا وہ بہت اونچے مرتبے کے ایک نبی رسول تھے، بلا شبہ یہ فرق بہت بڑا ہے، مگر اس نبی، اس رسول جس نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ فعل، یہ عمل اللہ کا ہے۔ بلا شبہ بندوں میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، مگر اس عمل کو کرنے والا خدا، وہ ان کا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل۔ وہ کنونس آپ کیسے کریں گی؟ اس اپنے رب کو کس بات پر قائل کریں گی کہ وہ ہمیں ایک زندگی، ایک نیا موقع، ایک نئی سٹرگل دے؟ اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا موٹیو ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے لیے بہت بڑا مقصد فائنڈ آؤٹ کیجیے، وہ مقصد اتنا بڑا ہو کہ اس کے لیے زندگی مانگی جائے، وہ مقصد اتنا بڑا ہو کہ اس کے لیے زندگی کی تڑپ جاگے،
وہ مقصد اتنا بڑا ہو جس کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کو کنونس کر سکیں کہ اللہ اس مقصد کے لیے مجھے زندگی چاہیے. اور ایک دفعہ جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں تو پھر بغیر انتظار کیے اس پر لگ جائیں، اپنا پورا پوٹینشیل دیں، اپنا پوری اسٹرینتھ اور اپنے پورے زور کے ساتھ اس کے اوپر لگ جائیں. ڈو اٹ رائٹ ناؤ. اپنی اس زندگی میں اپنے اس ہائیسٹ پوٹینشیل کو پھر ٹچ کر جائیں. پھر اس بات سے، اس نتیجے سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر، اس نتیجے کا ریزلٹ کیا آتا ہے، کون بدلا کون نہیں بدلا، ہم نے کسی کو کچھ چینج نہیں کرنا، ہم نے کسی کو کچھ نہیں بدلنا، ہم نے کوئی امپیکٹ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جانا، بس ہم نے اپنا ہائیسٹ پوٹینشیل دے کر جانا ہے. جب آپ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے اس ہائیسٹ پوٹینشیل کو ٹچ کر لیں گی تو پھر وہ مقام ہوگا جہاں پر اس زندگی کے معنی آپ کو مل جائیں گے. پھر دونوں صورتوں میں اگر اللہ تعالیٰ کو ہم کنونس کر سکے یا نہ کر سکے، دونوں صورتوں میں ہم جانے کے لیے راضی ہوں گے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم نے اس کا ہائیسٹ پوٹینشیل اپنے اللہ کو دے دیا، ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے دکھا دی. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس کا تعلق صرف اس سے ہے، وہ جانے، اس کے کام جانے، لیکن ہم اپنے رب کے سامنے ملنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے. یہ ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد. دونوں صورتوں میں ہم اس دنیا میں اس سے راضی ہوں گے، دونوں صورتوں میں وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. آپ کی ساری ایفرٹس، آپ کا سارا صبر آخرت میں ایک بہت بڑے ریوارڈ کی صورت میں ہر حال میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم سب آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم سب یہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ آج جس مقام و مرتبے سے نوازا گیا ہے، کاش اس کے بدلے میں ہماری کھالیں کاٹ لی جاتی اس دنیا کی زندگی میں. یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس دن ہر کوئی رشک کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ آپ کے اس مقام و مرتبے پر رشک کر رہے ہوں گے. یہ ریوارڈ آپ نے خود چنا تھا، اور آپ کا ظرف اور آپ کی وہ جو خوبصورت ترین روح جو سی ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ریوارڈ اور کتنا بڑا امتحان چنا تھا. یہ ہم سب کا مشترکہ ایکسپیرینس ہے کہ رب نے ہمارے مان کبھی نہیں توڑے، اور وہ اپنے نیک بندوں کے گمان، ان کے مان کبھی بھی نہیں توڑے گا. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے.